الاول شریف کا مہینہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے اور اس مہینے کے سبحان اللہ حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ یاد رکھیں ربیع الاول شریف کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہمیں آ کر یہ پیغام دیتا ہے اور ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے، ہمیں یاد کرواتا ہے۔ اور ربیع الاول شریف کی ہر رات ہمیں یہ باور کراتی ہے اور یاد کراتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، اور ہر دن جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے انسان تو کیا کر رہا ہے، تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہارے چلنے میں، تمہارے اٹھنے میں، تمہارے بیٹھنے میں زندگی کا کیا نظام ہے؟ کیا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا ہم اس نبی کے نظام پر چل رہے ہیں یا اس سے مختلف ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ اگر تو ہم اپنے نبی کے نظام پر چل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے، فلاح والی زندگی ہے، برکت والی زندگی ہے۔ اور اگر آپ اس سے الگ چل رہے ہیں تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ کی زندگی فلاح والی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی آمد سے ہر طرف بہار ہو گئی، بہار آ گئی، اور وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کے پاس زندگی کا کوئی نظام نہیں تھا، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ لوگ پڑا ہوا خون جو ہے اس کو بھی چاٹ لیتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اللہ میرے نبی نے آ کے عورت کو مقام عطا فرمایا، بیٹیوں کو مقام دیا اور ماؤں کو مقام عطا فرمایا، ورنہ عورتوں کو سرے بازار بیچ دیا جاتا۔ تو جن کے اندر قتل و غارت گری اگر شروع ہو جاتی تو صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا۔ قبیلے اور ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ وہ قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پھر صدیوں تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا۔ وہی لوگ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹے اور حضور کے ہوئے، اور آج دنیا ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے۔ تو حضرت گرامی صحابہ کرام نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک درد جو ہے وہ ہمیں دیا۔ یہ ربیع الاول شریف ہر سال آتا ہے اور ایک پیغام لے کے آتا ہے، جس طرح کہ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کا مہینہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ مقدس مہینہ ہے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، ویسے تو چونکہ اس مہینے کی یاد میں بہت سے انبیاء کی نسبتیں جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اس کو جو شہرت اور دوام عام ملا وہ محرم الحرام کو، وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات شدیدہ صفات سے جو شہرت ملی وہ عبدالآباد تک قائم رہے گی، کیونکہ محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک پیغام لاتا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے تذکرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، مساجد میں ان کا ذکر ہوتا ہے، گھروں میں ان کے ذکر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ایک پیغام جو ہے وہ لے کے آتا ہے محرم کا مہینہ، اور قافلہ حسینی کی قربانیوں کی یاد اور پیغام کہ اگر اسلام
پیغام کیا لے کے آتا ہے محرم کا مہینہ؟ کہ اگر اسلام اور دین کے خلاف، اسلام اور دین کے خلاف اور سنت نبی اور پیغام رسول کے خلاف، سنت نبی اور پیغام یعنی میرے آقا جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، جو نظام لے کے آئے، اس نظام کے خلاف اگر کوئی نظام آتا ہے یا کوئی پیغام آتا ہے، کوئی دین آتا ہے، تو پھر حضرت امام عالی مقام نے ہمیں بتایا کہ اس کے سامنے پھر ڈٹ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو حضرت امام علی مقام نے پیغام کیا دیا کہ اگر کوئی ایسا نظام آئے تو اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اور اس کے لیے اگر تمہیں اپنا گھر بار، کنبہ قبیلہ، مال و متاع، دوست احباب، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی قربان کر دیے جائیں گے، لیکن دین پہ حرف نہیں آنے دیا جائے گا، اور جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اسلام لائے اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہے حضرت امام علی مقام جو محرم کے مہینہ ہمیں آ کے دیتا ہے۔ تو کہ اگر گھر بار جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خیموں کو آگ لگتی ہے تو لگے، کوئی حرج نہیں، اور اگر شیر خوار بچوں کو پیاسا قربان کرنا پڑتا ہے تو کر دیں گے، اپنے آپ کو اور گھر بار والوں کو اگر کھانا پینا بند کرنا پڑتا ہے اور ان پر پانی جو ہے بند کر دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، برداشت کریں گے، اور ایک ایک کر کے سب کو اگر قربان کرنا پڑا تو سب کو قربان کریں گے، مگر کملی والے آقا کے دین پہ، کملی والے کی شریعت پہ اور کملی والے آقا کے نظام پہ اگر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، اور ہر چیز قبول کر لیں گے، ہر طرح کی قربانی قبول کر لیں گے، مگر اس دین اور اس نظام میں حرف نہیں آنے دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ تو جنت کے سردار تھے، میرے آقا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جنت کے سردار تھے، میرے نبی کے شہزادے تھے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پھر ان کو پیاسا رہنا پڑا، بچوں کو قربان کرنا پڑا۔ تو جب میں گہرائی میں گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تربیت اس لحاظ سے کی جا رہی تھی اور اس لحاظ سے کی گئی تھی۔ ایک دفعہ میرے آقا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اثر حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالی، حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو چوس رہے ہیں، چوستے رہے، حتیٰ کہ ان کا دل بھر گیا، ان کا پیٹ بھر گیا، ان کی پیاس بجھ گئی، کیونکہ یہ اس چیز کی تیاری کروائی جا رہی تھی کہ اگر 2 دن 10 دن 15 دن مہینہ بھی اگر بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ میں اس تفصیل میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ ربیع الاول شریف کا یہ اپنا محرم شریف کا یہ پیغام جس طرح سے آتا ہے اور ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو قربانی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، اس کا ایک پیغام جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور پیغام کیا ہے کہ قربانی صرف گائے، اونٹ، بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف گائے ذبح کر دیں، اونٹ ذبح کر دیں، دمبا ذبح کر دیں، فرمایا نہیں، بلکہ آپ کے رب کی طرف سے ایک خوبصورت پیغام۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کیا میرے بندے، جہاں زندگی میں تمہاری خواہشیں، تمنائیں اور زندگی کی وہ چاہتیں جو میرے اور میرے محبوب کے پیغام سے ٹکراتی ہیں،
زندگی کی وہ تمنائیں، وہ خواہشات اور وہ چاہتے ہیں جو میرے اور میرے محبوب کے پیغام سے ٹکراتی ہوں، ان کو ختم کرنے اور ان پر چھری پھیرنے کا پیغام جو ہے وہ قربانی کا پیغام۔ ہم صرف بکرا کر دیتے ہیں، یہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں پاکستان، کوئی گائے شائے کروا دیتے ہیں جناب، پیسے کی تو مجھے پتا ہے یہاں فراوانی ہے، آپ کو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کر دی بات پوری ہوگی، نہیں، اصل پیغام یہ ہے کہ آپ نے اس دین کو سمجھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس قربانی کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام تمنائیں، اپنی تمام چیزیں جو تمہیں اللہ کے فرامین سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے تمہیں ٹکراتی نظر آئیں، ان پر چھری پھیرنی ہے اور ان کو چھوڑنا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات اور دنیاوی تمنائیں اپنے رب کے سامنے جو بات اور جو عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ٹکراتا ہے اور جس سے تیرا رب خوش نہیں، اس پر چھری پھیرنے کا نام یہ قربانی ہے۔ اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو تم نے قربان کرنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہے وہ آتا ہے تو ایک انوکھا میسج لے کے آتا ہے، ایک انوکھا پیغام جو ہے وہ لے کے آتا ہے، اور وہ انوکھا میسج کیا ہے اور وہ پیغام کیا ہے؟ لیکن آج کل ہم نے اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، اے میرے بچیو، اے میرے غلاموں، تم کیا کرو، اپنے من کو سجاؤ، اپنے اندر کو سجاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مکان سجا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، گلیاں سجا دیتے ہیں، سڑکیں جناب وہ سجا دیتے ہیں، اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جو ہیں وہ فنڈ اکٹھا کر کے تو اپنے گھروں کے آگے یا وہ محلے کے آگے بڑے بڑے خوبصورت جو ہے وہ نقش و نگار بناتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں۔ اکثر اس بار یہ فیس بک پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمیں تو خیر پتہ ہے اس بار تو بڑا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ کر کے اس بار ہم وہی کے وہی ہیں۔ جو اصل پیغام ہے ربیع الاول کا اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ اصل پیغام کیا ہے۔ ہم بس سمجھتے ہیں اس بار کہ جناب ربیع الاول آیا اور جناب ہم نے جھنڈیاں لگا دی، ہم نے لائٹنگ کر دی، ہم نے یہ پروگرام کر دیے، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، فرمایا کہ ربیع الاول شریف کا پیغام یہ ہے کہ اے میرے غلاموں، یہ میسج ہے کہ اپنے اندر کو سجاؤ، باہر کو سجانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کو سجائیں۔ ہم باہر کو روشن کرتے ہیں، ظاہر کو روشن کرتے ہیں، لیکن ہمارا من جو ہے، ہمارا اندر جو ہے وہ ایسے ہی سوکھا کا سوکھا ہی پا۔ اور پیغام یہ ہے کہ ہم دیکھیں مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہے، باقی یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، گھر گھر میں محافل ہوتی ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں، اور جناب اپنا مسجدوں میں محافل میلاد ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلوس بھی نکلتے ہیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ۔ لیکن ہم جہاں کے ہیں وہیں کے وہیں ایک مہینہ، ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ سبق یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اللہ کے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، کیا ہم اس پیغام پر پورا اتر رہے ہیں؟ یعنی میرے آقا نے ہمیں بتایا کہ نماز جو ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ویسے تو 700 مقامات سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، جیسے کہ ایک جگہ پہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا قد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر عمدن نماز کو ترک کیا، عمدن نماز کو ترک کیا، پس اس نے کفر کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر جو ہمیں نبی نے پیغام دیا، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس نظام کو بھی لائے ہیں کہ نہیں، اس نظام پر چلتے ہیں کہ نہیں۔ ربیع الاول شریف کا پیغام یہ ہے کہ ہم جو میرے آقا نظام لے کے آئے، جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، جو آپ کے لیے جناب پیغام لے کے آئے، اس کو ہم اپنے من میں سجائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم
بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور بس یہ جلسہ جلوس کر لیا، کوئی گھر میں محفل شفل کر لی، اور پھر سال ایسے گزر جاتا ہے. ہم نے کوئی نظام جو ہے وہ ترتیب نہیں دیتے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، اس کے منانے کے اہداف اور مقاصد کیا ہے، یعنی پروگرام کیا ہے ہونا چاہیے اور کیا ہے، یعنی اس کے اہداف کیا ہے اور اس کے منانے کے مقاصد کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے نبی سے، یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں سب سے پہلے اپنے نبی سے تجدید محبت کریں، اپنے نبی سے تجدید محبت کریں. دوسری بات کیا آتی ہے کہ ہم تجدید بیعت کریں. یہ جو ہم مشائخ سے یا نظام سے بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق، اپنی نسبت اور اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑتے ہیں، جس کو بیعت کہا. یعنی اگر کسی پیر سے بھی آپ رابطہ کرتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں تو یہ اصل بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مثال کے طور پہ یعنی آپ نے ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس پیر کے ہاتھ میں، مثال کے طور میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی مثال کر دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ میرے جد اعلیٰ حضرت شمس الملت پیر سید نور حسین شاہ صاحب، پیر سید نور حسین شاہ صاحب کے ہاتھ میں، پیر سید نور حسین شاہ صاحب کا ہاتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا ہاتھ بابا جی فقیر محمد چورائی کے ہاتھ میں. اسی طرح پھر چلتے چلتے اوپر جائیں حضرت مجدد پاک کے ہاتھ میں، ان سے اوپر جائیں حضرت خواجہ بہاءالحق بخاری کے ہاتھ میں. اسی طرح اوپر چلتے جائیں تو پھر طے کرتے کرتے منزل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں. تو سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں. یعنی آپ نے ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اوپر سب کے ہاتھ آگے، اوپر سب کے ہاتھ. تو یہ جو تجدید بیعت ہوتی ہے، یعنی سال کے بعد ہم دیکھیں تجدید بیعت کریں، کیونکہ یہ بیعت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو تجدید بیعت کریں اور تجدید عہد وفا کریں. ربیع الاول کے مہینے میں تجدید عہد وفا کریں کہ ہم اپنے نبی کے جو احکامات ہیں، جو پیغام ہیں، جو پروگرام ہے، جو نظام ہے، اس پر کتنا پورا اتر رہے ہیں، اس پر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ان پر. تو یہ تجدید عہد وفا کریں. اور پھر اس سے آخری بات جو ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ اور حسن اخلاق، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی حضور کی سیرت مطہرہ اور جو حضور کا حسن اخلاق ہے اس کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں. اور اگر ہماری زندگی سیرت طیبہ کے مطابق نہیں ہے، جس سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں، میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، تو اگر ہماری زندگی میں وہ اس کا فقدان ہے یا وہ کمی ہے تو سمجھ لیں کہ ربیع الاول شریف سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. ربیع الاول شریف سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. اب میں اس کو مختصر ان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے کیا عرض کیا؟ تجدید محبت. کیا ہے؟ یعنی حضور سے، اپنے نبی سے اپنی محبت کی تجدید کریں کہ ہمارے دل میں اپنے آقا کا مقام کتنا ہے، محبت کتنی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور اگر جناب جو پچھلے سال تھی اس سال بھی اگر وہی ہے تو پھر تو کچھ نہ حاصل کیا آپ نے. یعنی جتنی محبت پچھلے سال تھی، میں اس سلسلے میں کل بھی کسی جگہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میرے خیال آپ کے گھر میں شاید بات عرض کی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ جناب پچھلے سال، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کسی جگہ پہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوگی تو اس نے سن کے پھر اس نے مجھے یہ بات کہی کہ جناب آپ نے فلاں جگہ پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. تو میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی تھی، میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اور سب سے پہلے اس نے کہا کہ
ایک تو میں نے اسی وقت یہ نیت کی کہ میری داڑھی نہیں تھی، میں نے نیت کر لی کہ میں نے آج کے بعد داڑھی جو ہے وہ رکھنی ہے، اور اس ربیع الاول شریف میں آپ نے آقا کو داڑھی کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا، داڑھی کا۔ جیسے کہ آج ایک بیٹی کا ٹیلی فون آیا، اس نے کہا جی میں حضور کی بارگاہ میں جب جانا تھا، پروگرام بن گیا کہ میں نے جانا ہے، تو پھر میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جب میں وہاں پہنچی تو 30 لاکھ درود پاک میں نے جمع کر کے پڑھ کے اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے کہ اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نا وہ تو یہ کہ ہزار چکر لگاتے ہیں، ہزار مکئی کی چکر لگاتے ہیں، لیکن صرف چکر ہی لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں، یعنی جو پچھلے سال تھے کیا وہی کے وہی ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی آئی، یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا نماز کے ہم پابند ہوئے ہیں کہ نہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تھے کیا ہم روزہ رکھنے کے پابند ہوئے ہیں کہ نہیں، اگر ہم کسی کا حق مارنے والے تھے تو کیا ہم نے وہ عادت چھوڑی ہے کہ نہیں، اگر کسی کا ہم نے دینا ہے تو کیا ہم نے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دیا کہ نہیں، کیونکہ اگر کسی کا ایک پیسہ یا ایک روپیہ آپ نے دینا ہوگا تو قیامت کے دن 750 مقبول نمازیں جو ہیں وہ آپ کی اس شخص کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اس کو دے دی جائیں گی۔ تیرا تصور میرا تصور، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، ماشاءاللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تمہارا رب ہو، ذرا انداز اختیار فرمایا۔ دیکھیے اللہ کریم نے جو انداز اختیار فرمایا وہ قابل توجہ ہے۔ رب تو ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق کو عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فلا وربک، مجھے قسم ہے تمہارا رب ہوگا۔ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں اپنا حاکم اور سردار تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کا ایمان کامل ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک، مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہے، یا یہ بھی دوسرے لفظوں میں کہ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب سمجھتے ہیں، یا جانوں سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، جانوں سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، قریب سمجھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ، محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے طبعی محبت، ایک ہوتی ہے طبعی محبت، اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی یا عقلی محبت۔ طبعی محبت وہ ہے جو کسی کی دلکش اداؤں، کسی کی گفتار، کسی کی رفتار، کسی کی حرکات و سکنات، یا کسی کی خوبصورتی یا کسی کا حسن دیکھ کر، یا کسی اور بات سے، کسی ایسی ادا سے یا کسی بات سے متاثر ہو کر بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اختیاری نہیں، یہ محبت اختیاری یعنی کسی کے اختیار میں نہیں، خود ہی کسی کی اداؤں سے پیار ہو جاتا ہے، کسی کے حسن سے پیار ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے پیار ہو جاتا ہے، اس طرح سے مختلف چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے کسی سے بھی اگر محبت ہو جاتی ہے تو یہ طبعی محبت کہلاتی ہے۔ اور
اس آیت کریمہ میں یہ محبت مراد نہیں، طبعی محبت مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی چیز کا حکم ارشاد نہیں فرماتے جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو، انسان کی استطاعت سے باہر ہو، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی جو تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں اس کا حکم اللہ کریم نہیں فرماتے۔ اور ایک ہے طبعی محبت، طبعی محبت جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر فاروق، تم ذرا اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بڑی صاف گوئی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں اپنے گھر والوں کی محبت بھی ہے، مال و متاع کی محبت بھی ہے، اور اپنی جان کی محبت بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، واہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو پھر حضور نے اپنا دست رحمت اور دست شفقت ان کے سینے پہ پھیرا، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اب دیکھو، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ باقی ساری محبتیں ختم ہو گئی، ساری محبتیں ختم ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں، صرف میری اپنی ذات کی محبت جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے، اس کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہے۔ حضور نے دوبارہ دست شفقت پھیرا، دست رحمت پھیرا، اور پوچھا کہ اب بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ساری محبتیں، دنیا کی محبتیں، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، تمام محبتیں ختم ہو گئی ہیں، صرف آپ کی محبت باقی رہ گئی، آپ کی محبت باقی رہ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور امیر ملت، جانشین حضور امیر ملت، حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی ذات کی محبت جو ہے وہ بھی دل سے نکل گئی، اب صرف آپ کی ذات کی محبت تمام تر شان محبوبی کے ساتھ میرے دل میں باقی رہ گئی، میرے دل میں باقی رہ گئی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ اپنی جان آپ پر قربان کر دینا میرے لیے اب کچھ مشکل نہیں رہا، آپ پر اپنی جان قربان کر دینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہی۔ اب تو یہ حال ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، سبحان اللہ۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو ہی تو ہے۔ چنانچہ احساس اور شعور کے ساتھ نگاہوں سے پردے ہٹتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی جان ایمان ہے اور آپ ہی جان کائنات ہے، بے شک آپ ہی جان ایمان ہے اور آپ ہی جان کائنات ہے، واہ واہ، اور ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ بے شک آپ ہی اس بات کی حقدار ہیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر چاہے جائیں، اور سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے، بے شک، سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے۔ یہ عقلی محبت۔ دوسری محبت کیا ہے؟ یہ عقلی محبت ہے۔ پہلی میں نے عرض کی نا، پہلی محبت کون سی تھی؟ طبعی محبت جو از خود ہو جاتی ہے، طبعی محبت وہ جو از خود ہو جاتی ہے۔ یہ عقلی محبت اتنے پتر بیٹھا رہو تے آرام نہ چھڑ دے کام، گل جی گفتگو پاس یہ دھیان چھڑ دینا، اسپیک کیوں کرتا پیا، جی گفتگو کرنا پیا وہ دھیان نال سماعت کری، بس اپنے دل سے سماعت سے بہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات میں نے کیا کی تھی، باتیں یاد بھی رکھیں گے نا، طبعی محبت، اور دوسری کون سی؟ عقلی محبت۔ اب میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ طبعی محبت از خود ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ تو یہ عقلی محبت جو ہے اس کے بارے میں اللہ کریم قرآن میں بھی فرما رہے ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ تو حضرت عمر فاروق کیا کرتے ہیں کہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر آپ چاہے جائیں،
اور سب سے زیادہ محبت آپ سے کی جائے. بے شک. اللہ اکبر. مومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے بھی زیادہ محبوب بنا لیا. اور مومنین نے سب سے پہلے صحابہ کرام. سب سے پہلے کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے, جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا سمجھتے تھے. اور فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کرتے ہیں کہ اب مجھے اپنی جان نہیں بلکہ آپ کی جان ہر وقت زیادہ عزیز. سبحان اللہ. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنگ احد میں کبھی حضور کے دائیں ہوتے, کبھی بائیں ہوتے, کبھی سامنے ہوتے, کبھی پیچھے ہوتے. اسی طرح سفر میں بھی حضور کبھی تشریف لے کے جاتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اسی طرح سفر میں بھی کبھی حضور کے دائیں ہو رہے ہیں, کبھی بائیں ہو رہے ہیں, کبھی آگے ہو رہے ہیں, کبھی پیچھے ہو رہے ہیں. تو میرے آقا نے جب پوچھا تو اس کی کہ یا رسول اللہ, جب مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں, کہ اگر حملہ ہو تو آپ پر نہ ہو, میں اپنی جان پہلے قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ. واہ. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی بائیں طرف سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں, تاکہ اس طرف سے اگر حملہ ہو تو میں سب سے پہلے اس کے سامنے آؤں. اگر مجھے خیال آتا ہے کہ سامنے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں سامنے آ جاتا ہوں. اسی طرح یا رسول اللہ, اگر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے یا حملہ آور نہ ہو جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو اس طرح سے صحابہ کرام نے, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, صحابہ کرام نے اپنے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ پیغام ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اپنے آقا سے محبت کرنی ہے. اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مدعا سنایا حضرت عمر فاروق کو کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اب تمہارا ایمان والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفس التی بین جنبی. حضرت عمر فاروق نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ, اب آپ بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارے ہیں, حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں, بین جنبی جو کہ میرے دونوں پہلو میں ہے. تو میرے آقا نے فرما دیا الآن یا عمر, اے عمر فاروق, اب تمہارا ایمان کامل ہوا, اب تمہارا ایمان کامل ہوا. شاعر کہتا ہے کہ حب محبوب بے خدا اے دل جسے حاصل نہیں, حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں, لاکھ مومن مگر ایمان میں کامل نہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ زبانی جمع خط کرنے کا نام محبت نہیں ہے کہ انسان زبان سے اپنے نبی سے عشق و محبت کی دعویٰ کرتا رہے اور اس کا کردار, اس کا عمل کچھ اور ہی ہو یا ان کے برعکس ہو. ظاہری طور پر تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے, بڑی عقیدت ہے, بڑا پیار ہے, لیکن ہم ان کے جو احکامات ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس سے الگ چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے. اس کا کردار, اس کا عمل اور اس کے برعکس ہو تو محبت کے کچھ ضابطے, آداب اور تقاضے ہوتے ہیں. محبت کے کچھ ضابطے, کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے, وگرنہ دعوے جو ہے وہ جھوٹے ہوں گے اور دعوے دار جو ہے وہ جھوٹا اور کاذب قرار دیا جائے گا. اب دیکھیے محبت کی علامات, محبت کی علامات بھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دو علامات ہیں. ایک طبی محبت جس کا میں نے پہلے کیا, اس کی بھی علامات ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ وہ موضوع سخن نہیں ہے اس میں بات نہیں ہو رہی. اسی وقت اگر کوئی موقع ہوا تو پھر اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اس وقت کیونکہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دو علامات ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ عاشق
امتی کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ حضور کی محبت کی علامات میں پہلی علامت کون سی ہے کہ آپ کے دل میں، میرے دل میں اور ہر امتی کے دل میں، ہر کلمہ گو کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلوں اور ہر وہ کام کروں جو حضور کی اطاعت اتباع میں ہو، یعنی میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو حضور کی تابع داری میں نہ ہو، حضور کی اتباع میں نہ ہو، فرما برداری میں نہ ہو، اور اس کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ معلوم کرے کہ کون سا کام، اگر یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر وہ ادھر سے پوچھے ادھر سے پوچھے، دل میں جیسے کسی چیز کی ایک تلاش ہوتی ہے، بندہ پوچھتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے، پڑھے لکھے سے پوچھتا ہے اس بات، تو اس کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ پوچھے ہی پا کہ کون سا کام کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور اس کی پیروی کر سکے، اور کون سا کام جو ہے وہ خلاف سنت ہے تاکہ میں اس سے اپنا دامن بچا سکوں۔ احیاء سنت کا یہ جذبہ، یعنی یہ سنت کا یہ جذبہ، یہ پہلی علامت ہے، سبحان اللہ، محبت کی پہلی علامت، پہلی علامت ہے۔ بات مطلب کو آپ پتہ نہیں سمجھ پائیں کہ نہیں، کہ یعنی ہر انسان اور ہر مومن کے دل میں، ہر مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ اگر حضور کی محبت کامل نہیں تو وہ ایمان اس کا کامل نہیں۔ جیسے میں نے پہلے ابھی قرآن پاک میں کیا تو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اس تلاش میں، اس جستجو میں رہے کہ وہ دیکھے اور سنے اور جناب اپنا پتہ کرے، کسی سے پوچھے کہ میرے نبی پاک کی کون کون سی سنتیں ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے۔ میری حضور پاک اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، جناب مختلف چیزیں جناب، یہ ناخن کاٹنا، یہ ساری چیز بہت سی سنتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کے مطابق وہ بندہ جو ہے اس جستجو میں رہے اور اس کے مطابق اگر عمل کرے، کوشش کرے، تو یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ امتی کے دل میں اور ہر مومن کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ کاش میں دور صحابہ میں ہوتا، کاش میں دور صحابہ میں ہوتا، جب ہمارے آقا و مولا، ہمارے محبوب کوچہ بازار میں، گھر میں اور مسجد میں، سفر میں اور جہاد میں، اپنوں اور بیگانوں میں آتے جاتے تھے، حسن و جمال کے جلوے ارزاں تھے، عام تھے، ہر بندہ ان کے جمال جہاں آرا سے مستفید ہوتا تھا، ہر بندہ ان کے جمال جہاں آرا سے مستفید ہوتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ کاش مجھے وہ دور نصیب ہو جائے کہ یعنی صحابہ کے دور میں نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ عام و خاص کو یہ سہولت حاصل تھی اس دور میں کہ جب آ کر چاہیں تو حضور کا دیدار کر لیں اور دل کو تسکین دے لیں۔ بہت سے صحابہ، ان کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صحابہ کا حضور کی بارگاہ میں جب گھر میں دل نہ لگتا، پریشانی ہوتی، تو پھر وہ نکلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے، ان کو تسکین مل جاتی۔ اب پنجابی جس طرح کہیے نا کہ دل ٹھنڈ پا جاتی، اللہ، اب پنجابی کا ترجمہ یہی بنے گا نا کہ حضور کو دیکھتے کہ دل نو ٹھنڈ پا جاتی۔ تو اس کا یعنی یہ خیال ہو اور یہ اس کی سوچ ہو کہ کاش مجھے وہ موقع نصیب ہو۔ اس طرح اگر میں اس دور میں ہوتا تو حضور کے جمال جہاں آرا سے اپنے دل کو میں شاد و فرحا کرتا ہی پا، اور جی بات کہ دوسرے علم میں جب اسے یہ احساس ہو کہ یہ نعمت عظمیٰ تو اس سے چھن گئی ہے، یعنی کہ موقع تو اس کے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی پہلے تو اس کی یہ خواہش ہو، محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ پہلے اس کی یہ خواہش ہو، لیکن جب اس کو سمجھ آئے کہ نہیں بھائی موقع تو اب نہیں رہا، صحابہ کا دور تو چلا گیا، اب میرے پاس وہ موقع نہیں، تو وہ کیا کرے، وہ اس نایاب دولت سے محروم ہے۔ اس کو جب سمجھ آ جائے کہ اس دولت سے محروم ہے تو اس کا دل بے قرار ہو جائے، اس کا دل بے قرار ہو جائے اور اسے ویسا ہی صدمہ پہنچے
جیسے ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب کی ناگہانی جدائی سے صدمہ ہوتا ہے. جیسے کسی کا محبوب جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس سے پوچھے کہ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو بھی اگر یہ معاملہ کا حاصل ہو جائے تو اس حدیث پاک میں یاد رکھیں کہ ایک نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے. ایک نقطہ قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی محبت کا ذکر کیا کہ جب تک یہ سب محبتوں پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں. ایک پیچھے میں نے حدیث پاک جو کیا ہے اس میں کیا فرمایا کہ جب تک تمام محبتوں پر میری محبت غالب نہ آ جائے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اب یہاں ایک خلش پیدا ہوتی ہے, ایک سوال اٹھتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تھی اور یہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی کہ جس کی شدت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوتا. اور جب یہ محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے تو ایمان مکمل ہو جائے. یعنی یہ شان اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے تھی. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر یہاں اللہ کی محبت کا ذکر نہیں کیا گیا, اگر سے یہاں اللہ کی محبت کا ذکر ہے مگر بہر صورت اس سے مراد اللہ ہی کی محبت ہے. سبحان اللہ. اس سے مراد اللہ ہی کی محبت مراد ہے. اور حدیث کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. رسول اللہ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت. بے شک رسول اللہ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. واہ واہ. تو فرمایا کہ خدا اور رسول, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول دونوں کی محبت تمام فانی محبتوں اور خونی رشتوں کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. واہ واہ. دونوں کی محبت تمام خونی رشتوں اور تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے, تب ایمان مکمل ہوتا ہے. بے شک. اور اگر یہ دونوں پر غالب نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. گویا کہ ذکر اور ذکر تو محبت رسول کا ہے لیکن دراصل سے مراد محبت الہی ہے, خشیت الہی ہے. محبت رسول کو خصوصیت سے ذکر کرنے اور تکمیل ایمان کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ غیر محدود اعلیٰ اوصاف اور فضائل و کمالات کے مالک ہیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اوصاف اور فضائل و کمالات کے مالک ہیں. آپ قدرت نے آپ کو منبع صفات اور جمال و کمال کا جو ہے وہ عرفان بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی قابل قدر خوبی ایسی نہیں, یعنی کسی ایسی خوبی کا اگر آپ ذکر کریں تو کوئی قابل قدر خوبی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک ذات میں پیدا نہ کی ہو. واہ واہ. پیدا نہ کی ہو. جیسے کہ حضرت احسان عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَانِي. سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُعَانِي. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یا حبیب اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الدُّعَيْنِ. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین جمیل, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ کامل اکمل آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا, آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. آگے کہتے ہیں کہ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حبیب یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری آنکھوں کا دیکھنا تو ایک طرف رہا. یعنی آپ نے اس چیز کو رد کرتے ہوئے کہ کوئی بے وقوف یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ احسان اگر تمہاری آنکھوں نہیں دیکھا تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے. اس چیز کو رد کرتے ہوئے رد کر رہے ہیں کہ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حبیب یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ,
میری آنکھوں کا دیکھنا تو ایک طرف رہا، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ کامل و اکمل آج تک دنیا میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں حق کیا۔ سبحان اللہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آگے کرتے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیب، خلقت مبرم من کل عیب، واہ 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 کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کیا کر رہے ہیں کہ خلقت مبرم من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور بری پیدا فرمایا، بے شک ہر عیب سے پاک اور بری پر بری پیدا فرمایا۔ اور کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی جس طرح آپ نے چاہا، جس طرح آپ نے ہماری چاہا۔ پیدائش کے متعلق اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی رب تعالیٰ ہے جو کہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتے ہیں بے شک جس طرح کے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس طرح اللہ کی رضا ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے اللہ ہیں۔ تعالیٰ، یعنی کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو لمبا قد عطا فرما دیا، کسی کو چھوٹا پس قد عطا فرما دیا، کسی کو درمیانہ، مختلف صورتیں جس طرح اللہ نے چاہا۔ حضرت حسان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، جب آپ کی باری آئی تو آپ سے پوچھا کیا میرے بابو تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا بنا؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کو آپ کی منشا کے مطابق اللہ نے بنایا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، واہ کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال اس میں حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پر سیدہ شریف، فیضان حضور امیر ملت، تصویر حضور امیر ملت، جیوے جیوے۔ حضرات گرامی چونکہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے پھر یہیں سے اس بات کو آگے چلائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے 2 مہینوں میں یہ مکمل جو ہے وہ ہو جائے یہ موضوع، جس میں میں نے جو باتیں عرض کی ہیں کہ جو مقاصد ہیں اور جو اہداف ہیں وہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے نبی سے اپنی محبت کی تجدید، اپنے نبی سے تجدید بیعت اور تجدید عہد وفا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن صورت، حسن سیرت کا اور حسن اخلاق، حسن اخلاق، حضور کی سیرت اور حضور کے اخلاق کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، اس کے مطابق ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے 2 مہینوں کے لیسن میں کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ ان کو مکمل کیا جائے، کیونکہ یہ محفل کا پروگرام مختصر ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک بات، تو 10 بج گیا تو ہم نے پھر آگے سفر کر کے آگے پہنچنا ہے، اور چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ٹائمنگ کی پابندی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھیں، تاکہ اگلی دفعہ بھی آپ کو اسی طرح آسانی رہے، آپ اس آسانی کے ساتھ پھر شریک ہو سکے۔ اگلے مہینے کے جو بھی بعد میں عرفات اعلان کرے گا یا بتائے گا تاریخ وغیرہ کا، اس حوالے سے پھر آپ کو دعوت ہے کہ آپ نے اس مہینے بھی اسی طرح